تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ایک نیا سکینڈل ہے، نئی خبر ہے اور ایک حیران کن انکشاف ہے۔ کوہستان کا سکینڈل آپ نے پہلے ہی سن رکھا ہے، وہ بھی میں نے بریک کیا تھا، اور آج آپ کو 16.5 ارب روپے کے کرپشن کی ایک نئی داستان سناؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں اور آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اچھی بات کو شیئر کرنا اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو آپ کو چونکہ جو بھی نیا ویلاگ آتا ہے وہ آپ کو اسی وقت آپ کو مل جائے گا۔ تو جناب چلتے ہیں۔ کوہستان کا سکینڈل 40 ارب کا تھا اور میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پہ CNW کے اہلکاروں نے جو جعلی بلنگ کی، فرضی بل بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس تھا یا محکمہ فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہوتا ہے، تو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس نے اس کو ویریفائی کیا، ان کے چیکس وغیرہ سب کچھ ویریفائی ہوا، اور پھر بینکوں سے انہوں نے وہ رقم نکالی۔ جب یہ معاملہ آیا تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر اس میں یہ بات بھی آئی کہ دیگر اضلاع میں کیا صورتحال ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس کا ایکشن لیا، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی، اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی۔ ساتھ ساتھ نیب آلریڈی کام کر رہا تھا، ریکوریاں بھی شروع ہو گئیں، کوئی لگ بھگ 20 ارب روپے کی ریکوریاں بھی ہو گئیں۔ یہ معاملہ بھی چل ہی رہا تھا کہ ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ انکشاف یہ ہوا کہ صوبے کے جو دیگر اضلاع ہیں، یعنی جہاں پہ اسی طرح کے دفاتر قائم ہیں، وہاں سے ایک بہت بڑی رقم نکلی ہے، اور یہ ڈیٹا پچھلے 10 سال کا ہے۔ پچھلا 10 سال آپ یوں کر لیں کہ 2016 سے ہم کر لیتے ہیں تو پچھلے 10 سال سمجھے، اس کا ایک ڈیٹا ہے یہ۔ اب اس ڈیٹے میں کیا آیا ہے؟ اس ڈیٹے میں بڑا زبردست انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہیڈ ہے، یعنی G10-113، اس کے اندر میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایک صوبے کا ہمارے ایک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر ٹھیکیداروں کی سیکیورٹی جمع ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ریٹینشن منی بھی جمع ہوتی ہے۔ ریٹینشن منی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں تو ایک 8-10% کو روکا جاتا ہے، تاکہ اس کام کی جب چیک کر لیا جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہیڈ ہے، اس میں 3 ڈپارٹمنٹس کو یہ ہیڈ دیا گیا، یعنی پول بنایا گیا ہے 3 ڈپارٹمنٹس کا، تاکہ وہ اس ہیڈ کو استعمال کریں۔ ان کی جتنی بھی ورکس کا جو ٹھیکے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ٹھیکیدار ہیں وہ اپنی سیکیورٹی جو ہے اسی ہیڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے CNW کا، ایک ہے ایریگیشن کا، اور تیسرا ڈپارٹمنٹ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ تینوں ڈپارٹمنٹس کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ اپنے پیسے اسی اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے اسی اکاؤنٹ سے لینے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یوں ہے کہ جناب جو کوئی تقریباً 28 یا 29 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ کوئی 146 ارب روپیہ جمع ہوا۔ یہ تو بڑی ٹھیک بات ہو گئی جی، 146 ارب روپیہ جمع ہوا، اور جب یہ جمع ہو گیا تو ظاہر ہے انہوں نے واپس بھی لینا تھا۔ تو ہوا یوں ہے کہ 146 ارب کی بجائے 163 ارب روپیہ نکالا گیا ہے۔ اب جناب یہ جمع کم ہوا ہے اور نکالا زیادہ گیا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ تو یہی ساری گپلا یہی ہے۔ اب اس اکاؤنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو رقم ہوتی ہے، یعنی یہ اکاؤنٹ جیسے عام لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو تو نہیں ملتے نا، اگر آپ لینے جائیں گے تو وہ بینک میں پیسے نہ ہو تو آپ کو نہیں ملتے۔ اس اکاؤنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے، یعنی اس کے اندر چونکہ اربوں آ رہے ہیں، اربوں نکل رہے ہیں، تو یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے زیادہ بھی نکال لیے تو پھر اگلے دن اور جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ 17 ارب روپیہ کہاں چلا گیا بھائی؟ یعنی کس کو دیا گیا ہے؟ اب اس پر جو ہے جی کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے
یہ جو اپنا سسٹم چیک کیا، تو اب آپ دیکھیں 10 سال بعد آپ سسٹم چیک کر رہے ہیں. یعنی آپ اس سے نااہلی اور نالائکی دیکھیں کہ جناب اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب، کنٹرول آف اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں آپ اس کو ہر سال چیک کریں، ہر مہینے چیک کریں اس کو، تاکہ کلیئر ہوتا جائے. ہر سال کا ہونا چاہیے. اب 10 سال بعد جب آپ چیک کر رہے ہیں، اب 17 ارب کا اس میں فرق مل گیا. اب دیکھیں 17 ارب کا تو فرق مل گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 163 ارب روپیہ نکلا ہے. کیا وہ واقعی صحیح نکلا ہے یا اس میں بھی گپلے ہوئے ہیں؟ اب یہ تو بعد میں پتہ لگے گا، اس کو جب چیک کریں گے. ہو سکتا ہے اس میں بھی وہی گپلا ہو جو کوہستان میں تھا. کوہستان میں تو کوئی جمع ہی کچھ نہیں ہوا تھا. یعنی جمع اگر 50 کروڑ ہوا ہے تو نکل گیا وہاں پہ 40 ارب 5 سالوں کے اندر. تو اب ان جگہ یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ 163 ارب تو نکالا گیا ہے، فرق تو ہے 17 ارب کا، لیکن کیا 163 ارب واقعی ٹھیک نکلا ہے یا وہ اس میں بھی گپلا ہے کہ کسی کے پیسے کسی کو دے دیے ہیں اور نکال کے گڑبڑ کر لی ہے، کھا لی ہیں فیک بنا کے. اور بعض اوقات ٹھیکیداروں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی بس یہ رقم رہ گئی ہے، یہ تو ہم نہیں دے سکتے، اور پھر اس کو نکالنے کے لیے آپ کو فرضی وہ بنانا پڑتا ہے. یعنی ایک کانٹریکٹر ہے، اس کو آپ نے ٹھیکہ دے دیا، اس نے کام کر لیا، آپ کے پاس اس کے کوئی 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا یار یہ تو میں نہیں دوں گا، بس جاؤ، بس یہ ہمارے ہو گئے. تو اس کو پھر نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ آپ نے فرضی کوئی کانٹریکٹر کے نام سے بل بنانا ہے کہ جی میں نے کام کیا ہے، میری اتنی پیسے رہتے تھے. اس کو پھر آپ نے، چونکہ اب فائل آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ نے وہ پیسے نکال لینے ہیں. تو اس میں اب ڈپارٹمنٹ میں نے آپ کو تینوں بتا دیے. CNW بھی ہے، اریگیشن بھی ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر جو ہیں اس میں سے آدھے جو ہیں وہ AG آفس سے آتے ہیں، اور کوئی 40% جو ہے وہ فائنانس کے بھی ہوتے ہیں. تو ان جگہوں پہ یہ دونوں لوگ ہی ملوث ہوں گے یہاں پہ. اس کے بعد پھر بینک سے یہ نکالے گئے ہوں گے. اب اکاؤنٹنٹ جنرل کا کام جو ہے نا وہ یہ بھی ہے نا کہ کتنے پیسے نکل رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اگر 10 سال بعد چیک کرتے ہیں، 5 سال بعد چیک کرتے ہیں، تو پھر اب اس کو کون چیک کرے گا اتنا بڑا ریکارڈ. بہرحال اب یہ ہوا کیا ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہیں انہوں نے یہاں پہ کچھ ٹیمیں بنا دی ہیں تاکہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیمیں جائیں گی، سارا ریکارڈ نکالنا پڑے گا کہ بھئی جمع کس نے کرائے تھے اور نکالے کس نے ہیں. اگر تو مثال کے طور پر ارشد نے جمع کرائے اور ارشد کو ہی مل گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ارشد نے جمع کرائے اور ریاض کو مل گئے تو یہ تو غلط ہو گیا معاملہ. تو اب یہ گپلا تو سامنے آ گیا ہے کہ اتنے پیسوں کا فرق ہے. اب جب ریکارڈ چیک ہوگا تو پھر اصل معاملے کا پتہ لگے گا کہ آخر یہ فرق کیوں آ رہا ہے. اب ادھر دوسری جانب جو میں کوہستان کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ ریکوریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. وہاں پہ اب گرفتاریوں پہ معاملہ آ گیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں کافی ساری گرفتاریاں ہو جائیں. اس کے اندر CNW کے لوگ ملوث ہیں، اس کے اندر جو ہے نا اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کے لوگ ملوث ہیں، اس کے اندر فائنانس کے لوگ ملوث ہیں، تو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کے لوگ ملوث ہیں جو ویریفائی کرتے ہیں بل وغیرہ سارے. تو اب وہاں پہ ان کی گرفتاریوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ریکوریاں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. کسی نے جانوروں کے باڑے میں چھپائے تھے پیسے، کسی نے کہاں، تو اربوں روپیہ لوگوں نے جو ہے نا وہ غائب کیا ہوا تھا. بہرحال 20 ارب کے قریب جائیدادیں اور گاڑیاں اور کیش اور بینک جو تھے جو فریز کیے، تو وہاں سے یہ کوئی اتنی ریکوری تو ہو گئی ہے، لیکن آگے معاملہ چل رہا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے یہ رقم کہاں گئی. بہرحال اب انتظار ہے کہ نیب جی کی کارروائی جو آگے بڑھتی ہے، اس میں ویسے لوگ بھی ہوں گے جو VR کر لیں گے، پلی بارگین کر لیں گے کہ جی ہم نے اتنے پیسے مارے ہیں، وہ آ کے جمع کرا دیں گے. اور جو لوگ نہیں دیں گے ان کے خلاف یقیناً پھر چھاپے پڑتے رہیں گے، ان کی گرفتاریاں ہوں گی. تو اب یہ نیب بتائے گا کہ اس نے اس کے اندر کتنے لوگوں کو اریسٹ کرے گا اور کتنے لوگوں سے ریکوریاں ہوئی ہیں. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یقیناً صوبے کے حوالے سے، اور صوبے کے وسائل کا بے دریغ استعمال. یعنی یہ صوبے، اب یہ جو ٹھیکیداروں کو پیسے دینے ہیں تو صوبہ اپنی جیب سے دے گا نا، یا جو بھی یہ جو پیسے ہوں گے یہ اکاؤنٹ میں KP کے ایڈجسٹ ہوئے ہوں گے. تو بہرحال ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ایک غریب صوبہ ہے، اگر صوبے کو یہ پیسے مل جائیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اچھے خاصے پروجیکٹ چل پڑیں گے، کیونکہ اب یہ جو معاملہ اب تک بن رہا ہے یہ کوئی 56 یا 57 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور فردر اگر اس میں ڈیٹیل دیکھی جائے تو میرے خیال میں مزید پیسے بھی نکل آئیں گے۔ بہرحال آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔